بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کے سب سے پہلے آئین کو توڑنے والے غدار جنرل ایوب خان کے پوتے عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سیاست میں ملوث ہونے کے بجائے اپنا پیشہ ورانہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف ادارے کمزور ہوں گے بلکہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ 6 ججز نے تحریری طور پر چیف جسٹس پاکستان سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ کر انٹیلیجنس ایجنسیوں خاص طور پر ISI کے بارے میں بتایا کہ ان کے گھریلو لوگوں پر دباؤ ڈالا گیا ہے اور ان کو زد و کوب کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی کو غائب کیا گیا تو شدید مذمت کریں گے، اسمبلیوں کے اندر احتجاج ہوگا، سڑکوں پر بھی نکلیں گے۔ حماد اظہر کو کہیں لے کر گئے یا زبردستی بیان لیا گیا تو نہیں مانیں گے۔ یہ سارے کام جب پرویز مشرف کے دور میں ہو رہے تھے تو ان کے منہ سے ایک لفظ بھی مذمت کا نہیں نکلا۔ یہ سارے کام جب پرویز مشرف کے دور میں ہو رہے تھے اور عافیہ صدیقی کو جبراً گرفتار کر کے بلا جرم امریکیوں کے حوالے کیا جا رہا تھا تو ان میں سے کوئی نہیں بولا۔ صرف یہی نہیں، عمر ایوب اپنے اندر جو ڈکٹیٹرشپ کا مادہ رکھتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے PTI کے رہنما شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا محض بیان دینے پر۔ ان کو عمران خان سے ملاقات تک نہیں کرنے دی۔ جب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ایوب خان کی لاش کو قبر سے نکال کر پھانسی پہ لٹکایا جائے تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے دادا نے نہیں، سکندر مرزا نے لگایا تھا، تو ان کے دادا ہٹا دیتے نا۔ چیف ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اتنے سالوں تک برسر اقتدار رہے، اقتدار پہ قابض رہے، پھر یہ فرماتے ہیں کہ خواجہ آصف کا مطالعہ کمزور ہے، ان کو تاریخ کا صحیح علم نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جبر جو ہے وہ ترقی اور تعمیر کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ جبر میں کوئی شخص سوچ نہیں سکتا، اسے صرف یہ سوچ آتی ہے قید میں، غلامی میں، کہ اس سے نجات کیسے پائی جائے۔ ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ تو اس سے نجات کا راستہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری قوم بھی ان لوگوں سے صرف نجات کے راستے سوچ رہی ہے۔ ترقی کے راستے کیسے سوچے؟ ترقی تو اس وقت ہوگی جب ہمیں ان سے نجات ملے گی۔ پاکستان کے سب سے پہلے فوجی آمر ایوب خان کی روح تڑپ گئی ہوگی کہ ان کا پوتا جو ہے وہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ جس فاطمہ جناح کو، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی، اس کو انہوں نے غدار قرار دیا اور ان کا ساتھ دینے والے سارے غدار قرار پائے، جن میں شیخ مجیب الرحمن، GM سید، ولی خان، مولانا مودودی، یہ سب لوگ شامل تھے۔ یہ غدار قرار پائے تھے۔ اور ایوب خان نے اپنے اقتدار کو کس کی وجہ سے طول دیا تھا؟ ایجنسیوں کو سیاست میں ملوث کیا تھا۔ اپنا پیشہ ورانہ کام کرنے کے بجائے وہ سیاست میں ملوث ہو گئی تھی۔ ایوب خان کے کہنے پر سول اور ملٹری دونوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں سیاست میں ملوث ہو گئی، سیاستدانوں کے بارے میں ان کی کھوج لگانے لگیں۔ ایبڈو اور یہ سب چیزیں جو سیاستدانوں کے حوالے سے ان کے جائیداد، ان کے اثاثے سارے کے سارے ضبط کیے گئے، ان پر پابندیاں لگائی گئیں، سیاست میں حصہ لینے پر پابندیاں، سیاستدانوں کے سیاست پہ حصہ لینے پر پابندی ایوب خان کے زمانے میں لگائی گئی، اور آج ان کے پوتے سیاستدان بنے پھر رہے ہیں۔ سنا یہ تھا کہ ایوب خان کے کسی پوتے نے ایوب کتا ہائے ہائے کا نعرہ لگایا تھا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ عمر ایوب تھے یا کوئی اور۔ 1965 کے صدارتی انتخابات جو کہ 2 جنوری 1965 کو ہوئے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ، ماضی کے ساتھ کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اس ماضی کا اثر آج تک ہمارے مستقبل اور حال پر پڑ رہا ہے۔ ایوب خان نے سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے یہ الیکشن جیتا، اور ان ایجنسیوں کو ایوب خان نے استعمال کیا
تاکہ سیاستدانوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ اس بارے میں CIA کی رپورٹ بھی موجود ہے جو اس نے ویب سائٹ پہ جاری کر رکھی ہے۔ ان کے ٹیلی فون ٹیپ کرتے تھے۔ ان کے مقابلے پر محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو ایوب خان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں۔ وہ گھبرا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے۔ تو ایسے موقع پر ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب خان نے وہی کام کیا جو 12 مئی کو کراچی میں پرویز مشرف نے اپنی حلیف جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ وہی قتل عام کا کام، وہی فائرنگ کا کام۔ کراچی میں ایوب خان کے حامیوں پر گوہر ایوب کی قیادت میں نکلنے والے جلوسوں کے ذریعے فائرنگ کی گئی اور دہشت پھیلائی گئی تاکہ ایوب خان کو ووٹ دیا جائے، لیکن کراچی نے پھر بھی فاطمہ جناح کو ووٹ دیا اور کراچی کے اندر احتجاج ہوتا رہا۔ اسی لیے اس سے پہلے ہی وہ کراچی سے دارالحکومت راولپنڈی منتقل کر چکا تھا، جو اپنے گاؤں ریحانہ کے قریب لے جانا چاہ رہا تھا۔ ایوب خان دھاندلی سے کامیاب ہوا، لیکن ملک بھر میں ایوب خان کے خلاف نفرت بڑھتی چلی گئی۔ اسی زمانے میں ایوب خان نے IMF سے $16 ملین کا قرض بھی لیا۔ تو یہ جو IMF کا وائرس ہے جو ابھی لگا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے لگا تھا۔ ایوب خان نے اپنے الیکشن میں پاکستانی عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے سے روک دیا تھا۔ اگر پاکستانی عوام براہ راست ووٹ دیتے تو ایک بھی ووٹ ایوب خان کے حق میں نہ پڑتا، بالغ رائے دہی کی بنیاد پر۔ لیکن ایوب خان نے ان پاکستانی عوام کو جنہوں نے نہایت بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کے حق میں ریفرنڈم میں ووٹ دیے تھے، سندھ ہوا، خیبر پختونخوا جو زمانے میں سرحد تھا، اور قبائلی علاقے، ان علاقوں سے، بلوچستان سے پاکستان کے حق میں ووٹ آئے تھے، وہاں پر، اور بنگال سے پاکستان کے حق میں ووٹ آئے تھے، ان کو یہ کہا گیا کہ یہ لوگ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، اتنے سمجھدار نہیں ہوئے ہیں کہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکیں۔ چند سال پہلے ہی وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دے چکے تھے، لیکن ان کو اپنے صدر کے براہ راست انتخاب میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹ دینے سے روک دیا گیا۔ یہ ایوب خان کی چال تھی، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ عوام اسے پسند نہیں کرتے، اور ایوب خان نے سیاسی طور پر ان کو نابالغ قرار دیا۔ BD سسٹم لایا کہ چند لوگوں کو منتخب کیا جائے، پھر ان چند لوگوں کو خریدا گیا، لالچ دی گئی۔ تو سیاست میں لالچ اور رقم اس وقت آئی۔ عمر ایوب خان کے دادا نے ڈالی سیاست میں کرپشن کی روایت۔ عوام کے منتخب کردہ بنیادی جمہوریت کے نمائندے خریدے گئے اور صدر کا انتخاب کریں۔ اس طریقے کے استعمال کے باوجود ایوب خان کو کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی، اس کے باوجود اس نے دھاندلی کی۔ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ جنوری میں کامیاب ہونے کے باوجود ایوب خان کا کنٹرول جو ہے حکومت پر نہیں آ رہا تھا، عوام میں رد عمل تھا، احتجاج ہو رہے تھے، اور 7 اگست 1965 کو نور الامین نے اعلان کیا کہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے جمہوری قوتیں اور اپوزیشن کی قوتیں اکٹھا ہو جائیں اور احتجاج کریں تاکہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر الیکشن ہو اور عوام کا حقیقی نمائندہ سامنے آئے۔ ایوب خان کو انٹیلیجنس کے اداروں نے اس تحریک کے حوالے سے خبر دی کہ یہ تحریک آپ کے سارے نظام کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ایوب خان اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر پاکستان کو داؤ پر لگانے کے لیے تل گیا۔ 1965 کی جنگ لڑنے کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے بچاؤ کے لیے نہیں تھا، پاکستان کے دفاع کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایوب خان نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ اگر یہ پاکستان کو بچانے کی جنگ ہوتی تو اس کی تیاری مشرقی پاکستان میں بھی کی جاتی، مشرقی پاکستان کو بھی بچایا جاتا، لیکن مشرقی پاکستان میں ایک بھی فوجی یہاں سے نہیں بھیجا گیا۔
ایوب خان نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے 1965 کی جنگ لڑی اور مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں وہاں پر یہ احساس بڑھ گیا کہ مغربی پاکستان ہمارا دفاع نہیں کرنا چاہتا اور ہمیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ صرف یہی نتیجہ تھا کہ 5 سال کے اندر مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ ایجنسیوں کے ملوث ہونے کے الزام لگانے کے بجائے عمر ایوب جو ہیں سیاست سے ریٹائر ہونے کے بارے میں سوچیں۔ جو داغ ان کے دادا اور ان کے باپ نے ان کے دامن پہ لگایا ہے پاکستان کے، وہ ہمارے لیے بہت دردناک ہے۔ جتنے غدار انہوں نے بنائے، جی ایم سید کو غدار کہا، شیخ مجیب الرحمان کو غدار کہا، ولی خان کو غدار کہا، مولانا مودودی کو غدار کہا، اور سب سے بڑی غداری کے مرتکب خود ہوئے کہ آئین پاکستان کو توڑ دیا۔ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں استعمال ہوتی رہیں، جس طریقے سے استعمال ہوتی رہیں، تو بہت افسوسناک بات ہے۔ جتنے بھی فوجی عامر آئے پاکستان کے اندر، کینیڈا کی ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی فوجی عامر آئے امریکہ کی ایبا پر آئے۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جس نام نہاد جنگ کا اعلان کرتا ہے، اس جنگ میں 1945 سے لے کر 2002 تک کی رپورٹ تھی، انہوں نے کہا آج تک 2002 تک تقریباً 80 لاکھ افراد کو مار چکا ہے، اور اب یقیناً یہ تعداد 1 کروڑ تک پہنچ چکی ہوگی۔ جب ایوب خان کا مارشل لا لگا تو اس وقت بھی امریکہ نے مارشل لا کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ پاکستانی عوام جو پہلے ہی پاکستان کے حق میں ووٹ دے چکے تھے، بالغ رائے دہی کی بنیاد پر اپنی نئی حکومت کو منتخب کرنے جا رہے تھے، جس کے اندر امریکہ اور برطانیہ کے غلام لوگوں کو مسترد کیا جانا تھا، اور یہ انتخابات 1956 کے آئین کے تحت ہو رہے تھے۔ اس وقت مارشل لا لگا دیا گیا 1958 میں، اور ایوب خان، اسکندر مرزا سب اس سازش میں شریک تھے۔ امریکہ نے 1947 سے پاکستان کی مسلح افواج کو امداد دینا شروع کی۔ وہ امداد نہیں تھی بلکہ ایک سازش تھی۔ پہلے مرحلے میں اس نے $411 ملین دیے، اور ایوب خان نے $16 ملین قرض لیا IMF سے۔ تو اب یہ سوچئے کہ فوج کو کتنی بڑی رقم اس وقت دے دی گئی تھی۔ تو پاکستان میں امریکی امداد سے مارشل لا لگتے ہیں، پاکستان کو غیر ضمن ریاست بنایا گیا، اور رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکی محکمہ خارجہ کا ملازم تھا ایوب خان، جسے $16,000 سالانہ تنخواہ ملتی تھی۔ ایوب خان کو امریکی محکمہ خارجہ سے $16,000 تنخواہ ملتی تھی، تو تنخواہ اسی کو ملتی ہے جو ملازم ہوا کرتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں سوویت یونین کے خلاف ایک امریکی جاسوس طیارے U-2 کو پشاور سے اڑنے کی اجازت دی گئی، اس کے لیے جگہ مہیا کی گئی، اور پشاور کو اسی وجہ سے سوویت یونین نے سرخ نشان لگا دیا تھا۔ پاکستان میں CIA کے سابق اسٹیشن چیف نے انکشاف کیا کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس نے ہمیشہ وہی کیا جو ہم نے کہا، یعنی امریکہ کی ہمیشہ ہر بات مانی، اور پاکستان نے امریکہ کے لیے اپنی جان، اپنا ملک، اپنے لوگ قربان کیے۔ یہ صرف یہ کہنا کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں، یہ غلط ہے۔ پاکستانی سیاست میں کئی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں جو غیر ملکی ہیں وہ بھی مداخلت کرتی ہیں، جن میں را ہے، CIA ہے، موساد ہے، اور جرمن انٹیلیجنس بھی شامل ہے کسی حد تک، اور بہت ساری جگہوں پر یہ لوگ امداد دیتی ہیں سیاسی جماعتوں کو۔ اس وقت CIA کی ساری امداد PTI کو مل رہی ہے، کیونکہ امریکہ میں اس کے سارے لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ شہباز گل اس سلسلے میں ایک خاص مہرہ ہے، وہ یہاں سے وہاں تک وہ کام کر رہا ہے جو ایک رابطے کا کام ہے۔ یہ اس حوالے سے
हम ये कह सकते हैं वादे तौर पर, क्योंकि सबसे पहले भाग कर वो वही गया, और अगर वो इस मुल्क में होता, अगर इस मुल्क का बाशिंदा होता तो यही रहता। पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर बैरूनी ममालिक में बहुत कुछ लिखा गया, और ये मज़ामीन अमेरिका की CIA के फंडेड है। अच्छा, ये अजीब बात है कि पाकिस्तान की सियासत को मतून करने के लिए कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियां मदाखलत करती हैं, ये सारे मज़ामीन अमेरिका में लिखे जाते हैं, अमेरिका के ईमा पे लिखे जाते हैं, और वो ममालिक जिनकी अमेरिका इमदाद करता है, जिसमें भारत है, इसराइल है, वो लिखते हैं, और फिर पाकिस्तानी फ़ौज उनके कहे को मानती भी है। तो ये सोचने की बात है कि पाकिस्तान में ISI में कुछ जो सियासत में किरदार दिया गया, इसका इंकशाफ कोई नई बात नहीं है। ये तो CIA ने कहा कि पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में हमें इत्तला दो। बरतानिया में MI6 भी सियासी मामलात की सुनगुन रखती है, अपने मुल्क में भी, दूसरे मुल्कों में भी। पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमतों ने अस्करी इंटेलिजेंस, जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI को सियासी जमातों का सुराग लगाने पर लगाया हुआ। अयूब खान ने, भुट्टो ने, ज़िया-उल हक ने और दीगर सियासतदानों ने ये किया। उमर अयूब साहब जिस तरह कह रहे हैं, आप जो हैं बहुत पारसा हैं, बहुत नेक हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, इस हवाले से हम ये चाहते हैं कि आप सियासत से अलग हो जाएं, क्योंकि आपके दादा ने इस मुल्क को दो लफ्ज़ करने में अहम किरदार अदा किया। इस मुल्क के पहले आइन को तोड़ा, और दूसरे आइन को जो खुद बनाया था वो नाफिज नहीं होने दिया, उसको नाफिज नहीं किया, और ख़ुद जो है इक़्तिदार एक डिक्टेटर के हवाले करके चले गए। अगर इक़्तिदार वो उस वक्त के असम्बली के स्पीकर के हवाले करते तो क्या ही बात थी। ये CIA की रिपोर्ट है जो मौजूद है, और जिसमें अयूब खान के कच्चा चट्ठा सारा कुछ मौजूद है। तो जिनको आप ग़ुलामी करते हैं वही आपका पेट फाड़ते हैं, वही आपके बारे में सबको बताते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी बातों को दूसरों तक भी पहुंचाइए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।